امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بارہا عوام اہل سنت سے یہ بات سننے میں آئی کہ دعوت اسلامی کے بانی فلاں مذہبی شخصیت یا فلاں سنی عالم، بلکہ ایک دفعہ کسی رسالے کے باہر بھی نمایاں الفاظ میں لکھا تھا اور کسی سنی عالم کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور لکھا تھا یہ دعوت اسلامی کے بانی ہے. تو آپ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کے بانی کون ہے؟ جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کور کی ہے. دعوت اسلامی ہے کس کے پاس اس وقت؟ تو خالی ہوا میں اور فضا میں باتیں کرنے سے کوئی تھوڑی ہو جاتا ہے. اب بیچارے محبت سے بولتے ہیں، سب سے پہلے دعوت اسلامی کا کام لے کر اٹھا کون؟ بہرحال میں اپنے آپ کو بانی نہیں کہتا، یہ اس طرح بھائی کہتے ہیں. میں تو خادم ہوں، اللہ مجھے خادموں میں قبول کر لے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کرام کا اجلاس ہوا تھا اور بہت کچھ ہوا تھا اس میں، تو میں اس میں شریک ہوا تھا ایک اجلاس میں، لیکن اس وقت تو میں قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، مجھے کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالا. میں صحیح عرض کر رہا ہوں، تو خالی بس شریک تھا. تو اب یہ لمبی داستان ہے. تو وہ جب سب نے ہتھیار ڈال دیے کہ یہ کام اپنے سے ہو نہیں سکتا، تو یہ کہ مجھے سونپ دیا گیا. ایک عالم صاحب نے مجھے سونپ دیا، ارشد القادری صاحب جو تھے وہ وہی سوچ یہ لائے تھے، تو انہوں نے مجھے سونپ دیا کہ یہ تم اب الیاس کرے گا. مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں پڑی میں کیا کروں گا. پھر انہوں نے منشور دیا مجھے، تو منشور میں نے پورا پڑھا بھی نہیں، دیکھو تجربے کی روشنی میں تھا نہیں. ہم نے دوستوں نے مل کر مشورہ کیا اور اس کام کو لے کر آگے نکلے. پھر علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تشریف لے گئے مرکز الاولیاء. تو وہاں علماء اور مشائخ کا انہوں نے اجلاس کیا ہوگا. مجھے لیٹر لکھا کہ وہاں یہاں مرکز الاولیاء کے علماء اور مشائخ کا اجلاس ہوا اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ سنی تبلیغی جماعت کے نام سے کام کیا جائے. اب ہم نے دعوت اسلامی کے نام سے کام شروع کر دیا تھا اور مکاشفۃ القلوب ہم نے منتخب کر لی تھی باہمی مشورے سے کہ یہ مسجدوں میں ہم پڑھائیں، درس اس کا دیں. انہوں نے لکھا تھا کہ وہ مفتی محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب فوت ہو چکے، اس وقت حیات تھے. ان کی کتاب دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مساجد میں درس دیا جائے. اب یہ کہ نہ سنی تبلیغ جماعت کے نام سے ہم کام کر سکتے تھے، نہ وہ کتاب درس میں چلنے والی تھی، وہ نہیں چل سکتی. اور سنی تبلیغ جماعت کے نام سے اگر ہم کام کرتے ہیں نا تو لوگ ہم کو سیدھا بولتے تم نقل کرتے ہو، اور ہر آدمی ہم کو پوچھتا، ہمارے سارے بھائیوں کو پوچھتا کہ اس میں اور اس میں فرق کیا، آخر یہ کیا سنی تبلیغ جماعت تو وہ کون سی تبلیغ جماعت ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں اور کام کچھ کر نہیں پاتے. اس طرح کے ناموں سے کام نہیں ہوتا. اب میں مزید کیا عرض کروں؟ ہمارے اسلام بھائیوں میں آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم کریں کیا. اوپر سے آرڈر تو یہ آیا، تو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے وہ بڑے تیز تھے، انہوں نے کہا کہ یار ان کی سنی تبلیغ جماعت اپنی دعوت اسلامی. امیر اہل سنت تو اپنے آپ کو بانی دعوت اسلامی بھی نہیں کہتے، اپنے امیر اہل سنت تو بھی وہ امیر اہل سنت کی جگہ کچھ اور ہی فرما رہے تھے. تو یقیناً آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بانی دعوت اسلامی کون ہے. اور صرف آپ ہم نہیں، الحمدللہ کثیر علماء کی تعداد اور کثیر مشائخ کی تعداد الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت اسلامی کی خدمات کے معترف ہیں، اور انہیں بانی دعوت اسلامی نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ کہتے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ کوئی سی یعنی کہ اختلافی صورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ اپنے پاس لاکھوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنی شخصیت بنانی نہیں ہے، اپنا بانی منوانا نہیں ہے کہ میں بانی ہوں یا میں فلاں ہوں. میں اللہ کے عاجز بندے ہیں، بس رب راضی ہو جائے. تو یہ انہوں نے بس یہ عوام میں مائک دینے میں یہ ایک رسک ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ جواب بھاری پڑ جاتا ہے. ہر بات کا جواب دینا ذرا آزمائش ہوتی ہے کہ اس کی پھر طرح طرح کی پھر وہ چیم ہو گئیاں ہوتی ہیں. اب میں ساری باتیں آپ کے سامنے تو نہیں کر سکتا نا، اپنا ایک انداز ہے، وہی کہنے کا انداز کام کا. ان دنوں میں ہم کام تو کرتے ہی تھے نا، اپنا ایک انداز تھا. تو وہ اسی لیے کہ جو نام میں نے بتایا نا سنی تبلیغ اس نام سے کام تھوڑی ہو سکتا ہے. تو بالکل مذاق اڑے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہم اس نام سے کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی کرنے ہی نہ دیتا
میں بالکل یعنی کہ گلی گلی بحث ہوتی تھی، یہ کیا، وہ کیا ہے، تم کیا ہو، یہ نام کیوں، ان کا نام چرایا ہے تم نے سنی کا اضافہ کر کے، تو نہ یہ نام چلے نہیں۔ یہ بھی اس اتفاق سے وہ جب میں بہت عرصے پہلے وہ سنی کانفرنس ہوئی تھی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اس میں گیا تھا، جب دعوت اسلامیہ کو تصور بھی نہیں تھا، پھر داتا دربار میں حاضری کے لیے مرکز الاولیاء حاضر ہوا، تو وہاں کسی جگہ میں نے اتفاق سے ایک بورڈ دیکھا تھا سنی تبلیغی جماعت، تو میرا ذہن فوراً اس طرف گیا، میں نے کہا ہو نہ ہو یہ اس بورڈ کا نام جو ہے نا اس کو زندہ کیا گیا ہے، کوئی وہ بورڈ جس نے لگایا ہوگا وہ اجلاس میں ہوگا، اس نے نام پیش کر دیا ہوگا اور علماء مشائخ نے ہاں کر دی ہوگی اور یہ نام طے ہو گیا ہوگا۔ تو خالی مائک پر بول لینے سے کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، بہت یعنی کہ اپنے آپ کو خطروں سے گزارنا پڑا ہے، اور پھر جا کر یہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ابا بھی آپ کو اس وقت نہیں بٹھا سکتے، رات کے اتنے بجے، کتنے بجے، پونے 9 آج کل ساری رات بھی تو بیٹھتے ہی نا، یہاں مدنی مذاکرے ساری رات ہوتے ہیں، یہ تو سیکورٹی اور مسائل ہو گئے، ورنہ ادھر ہوتا عام اعلان کرتے، اعلان تھوڑی ہوتا، یہ بھی عشاء کے بعد میں نے بول دیا اور آپ بیٹھ گئے اور آئے گئے، ورنہ الحمدللہ جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ہجوم جمع ہوتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، اعلان کر دیے جائیں، ان کو ترغیب دلائی جائے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت الحمدللہ سب سے زیادہ افرادی قوت دعوت اسلامی کے پاس ہے، الحمدللہ، اور ہمارے اندر شر نہیں ہے، ہم خیر والے لوگ ہیں، اس لیے ہماری حکومت کو بھی ہم سے خطرہ نہیں ہے، ہماری انتظامیہ بھی ہم سے چڑتی نہیں ہے، ہمارے ساتھ سب تعاون کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بس قبول کر لے۔ مدینہ بانی دعوت اسلامی کے حوالے سے ابھی اسلامی بھائی نے سوال کیا اور جواب بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا، تو بانی دعوت اسلامی ہی میں ہم الجھے رہیں، اس پہ تو الحمدللہ علماء اہل سنت کا اجماع بھی کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ تنظیم المدارس اہل سنت کا بہت عظیم پلیٹ فارم ہے اور جس پہ تقریباً سارے علماء متفق ہیں اور جاتے بھی ہیں، تو اس کی شورا کا اجلاس تھا جس میں کم و بیش 2500 سے زائد علماء کرام شریک تھے، تو اس میں جو اس تنظیم المدارس کے صدر ہیں انہوں نے جب بات ہوئی تعاون کے حوالے سے، تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ 20 لاکھ روپے تنظیم المدارس کو کم و بیش عطا فرمائے تھے، تو انہوں نے یہ تذکرہ کیا تھا وہاں پہ اور سارے خاموش بھی رہے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ میں نے ان کی زبانی سنا کہ یہ 20 لاکھ بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری نے دی ہیں، بانی دعوت اسلامی، اس سے تو الحمدللہ اجماع ہے۔ اب اگر آپ نے اور امیر اہل سنت کے متعلق پڑھنا ہے تو وہ کتاب پڑھیں، امیر اہل سنت علماء کی نظر میں، کسی نے کہا مجاہد ملت، کسی نے کہا امیر اہل سنت، اور کسی نے کہا جہاں تک بھی کہ امیر المومنین، یہ پاکستان کے بھی نہیں باہر کے علماء نے فرمایا، تو آپ وہ کتاب پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بانی دعوت اسلامی تو بہت یہ عام سا مسئلہ ہے اور اس میں تو اتفاق ہے اور اجماع ہے الحمدللہ۔ خادم سنت تھے یہ بن آئے، سنیوں کے امیر کہلائے، خادم سنت تھے یہ بن آئے، سنیوں کے امیر کہلائے، سنیوں کے امیر کہلائے، کام سنت کا یوں ہے پھیلایا، وہاں کیا بات میرے مرشد کی، وہاں کیا بات میرے مرشد کی، وہاں کیا بات میرے مرشد کی، وہاں کیا بات میں، وہ میں 20 لاکھ کے تعلق
ताल्लुक सर्च कर रहा था। 20 लाख रुपए मैंने नहीं दिए, मैं 20 रुपए भी नहीं दे सकता। दावत इस्लामी ने 20 लाख रुपए दिए थे। तंजीमुल मदारिस को किसने दिए थे? दावत इस्लामी ने। तो इसका मतलब 20 लाख रुपए आपने दिए थे, यूं कर, मैंने दिए, आपने दिए, दावत इस्लामी ने दिए, सब एक ही हो गया ना फिर तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।